بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ طٰہٰ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 20ویں نمبر پر، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 45ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ 8 رکوع، 135 آیات، 1354 کلمات اور 5288 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت اس دور میں موجود تھی جس وقت اسلام صرف 40 نفوس پر مشتمل تھا۔ اس کو طٰہٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت طٰہٰ میں جو لفظ ہے طٰہٰ، اس کی وجہ سے اس کو طٰہٰ کہا جاتا ہے۔ طٰہٰ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے یا پھر یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر اس کو حروف مقطعات مانا جائے تو اس کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہیں۔ اس صورت میں مرکزی طور پر بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو، مظلوم امت کو تسلی دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت دونوں موقعوں پر بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر صبح جب انسانوں کو دعوت و تبلیغ فرماتے تو اس وقت بھی بے پناہ محنت فرماتے، اور جب کوئی اس دعوت پہ کان نہ دھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، اس سے وہی سبق حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ اس صورت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ اس قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس قسم کی آزمائشوں کو سلسلہ رکھا ہے، اور حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں آزمائشیں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوا ہے، جس سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں تھے، اس وقت سے آپ کی زندگی خطرات سے بھرپور تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ جو وزیروں نے مشورہ دیا کہ حضور اس طرح تو بنی اسرائیل کے مرد سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تب یہ قانون بنا کہ 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور دوسرے سال زندہ رکھا جائے گا۔ عجیب بات ہے کہ جس سال آپ کی ولادت ہوئی یہ وہی سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک خطرناک سال تھا۔ آپ کو آپ کی والدہ نے نیل کی نظر کر دیا، یہ بھی بظاہر خطرناک اور جان لیوا اقدام تھا۔ فرعون کے کارندوں کے ہاتھ میں آنا بھی آپ کی زندگی کے لیے پرخطر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دی، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ پھر فرعون کی کسی دایا کا دودھ آپ نے نہیں پیا، اور بالآخر آپ کی بہن نے مشورہ دیا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جن کا دودھ یہ لازمی یہ بچہ پیے گا، اور آخر کار یہ بچہ ان کی والدہ کے پاس واپس آ گیا۔ جب جوان ہوئے تو قبطی کا قتل ہو گیا آپ کے ہاتھ سے، اس سے بھی آپ کی زندگی کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے۔ آپ نے مصر سے
ہجرت فرمائی اور مدین آپ تشریف لے آئے۔ مدین میں 10 سال قیام رہا، یہیں آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے ہو گئی۔ مدین سے واپسی میں آپ جنگل میں وادی طوا میں آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، آپ سے ہم کلام ہوئے اور بنی اسرائیل اور فرعون کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ عصا اور ید بیضاء کے معجزات آپ کو عطا ہوئے۔ آپ فرعون کے پاس تشریف لے گئے، فرعون سے مکالمہ ہوا، فرعون کے سامنے دلائل پیش ہوئے۔ فرعون دلیل کی جنگ ہار گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا اور گالم گلوچ اور طعن و تشنیع کے راستے کو اس نے اختیار کیا۔ آپ کو قاتل ہونے کا طعنہ دیا، آپ کو جادوگر کہا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا، لیکن جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ جادوگر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے اسلام لانے کے جرم میں جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد فرعون کو مختلف طریقوں سے تنبیہ کی گئی، کبھی طوفان کا عذاب، کبھی ٹڈی دل کا عذاب، کبھی چوہوں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا عذاب۔ جب بھی عذاب آتا وہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا، دعا کرواتا کہ آپ اس عذاب کو ختم کروا دیں، اس کو ٹال دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ مکر جاتا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جو مقدر تھا اور بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم ہوا۔ بنی اسرائیل نے راتوں رات ہجرت کی، دریا میں 12 رستے بن گئے، جس سے بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر گئے۔ فرعون تعاقب میں آیا، وہ بھی ان راستوں سے آنے لگا جو دریا میں بنے ہوئے تھے۔ جب بیچ میں پہنچا وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ فرعون کے غرق کے بعد جشن آزادی منایا گیا اور اس کے بعد توریت لینے موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے۔ کوہ طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے تو پیچھے قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے روکا بھی، لیکن قوم کے بدعقل لوگ شرک سے باز نہ آئے۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے تحقیق احوال کی اور تحقیق احوال کے بعد سامری جس نے قوم کو تفرقے میں ڈالا تھا اور اس کے علاوہ شرک کے ارتکاب کرنے والوں، ان سب سے الگ الگ معاملات صاف کیے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تفصیل واقعہ اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتے کہ ڈھول تاشے بجا کر ایک مخلوق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا، بلکہ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ صیغہ راز میں ہی دی گئی ہے، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈھول پیٹا، ایسا اعلان پہلے نبیوں کے تقرر پر کب تھے کہ آج ہوتے۔ لہذا یہ بات کہنا کہ آسمان سے کوئی ہمیں بتانے نہیں آیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان نہیں کیا، یہ کوئی بالکل فضول اعتراض ہے۔ اسی طریقے سے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پیش کی ہے، یعنی توحید اور آخرت اور رسالت، ٹھیک یہی باتیں ہر نبی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی منصب نبوت عطا کرتے ہوئے یہی باتیں سکھائی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی باتوں کی دعوت دی تھی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور بغیر کسی لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو اسی طریقے سے تنہا بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کو حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اعتراضات، شبہات اور الزامات اور مکر و فریب کے جو ہتھ کنڈے اہل مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کیے، ان کی امت کے ساتھ استعمال کیے، وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔
تو دیکھ لو کہ انجام کس کا ہوا اور کس طریقے سے فرعون اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور آخر کار حق غالب رہا۔ یہی انجام، یہی حالت مسلمانوں کی اور ہر دور میں حق کی اور باطل کی رہے گی۔ ایک پانچویں بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ بت پرستی کی تاریخ اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمیشہ دیوتاؤں اور معبود کے گھڑے جانے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہوتی ہے اور احمقانہ طریقے سے ہوتی ہے۔ کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھا، اس کو خدا بنا لیا اور پھر لوگ اس کو مانتے چلے گئے۔ تو شرک کی ابتدا ہمیشہ ایسے احمقانہ اور مضحکہ طریقے سے ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے چند ہولناک مناظر ذکر کیے گئے ہیں۔ علم دین میں زیادتی کی دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ رب زدنی علما کہا کریں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا ہے آخر میں کہ نماز کی پابندی خود بھی کیجیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ اور آپ کا کام دین کی دعوت پہنچانا ہے، معاشی سرگرمیاں آپ کے ذمے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ معاشی سرگرمیاں آپ کے ذمے نہیں ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، معاشی سرگرمیاں آپ کے ذمے نہیں ہیں، ہمارے ذمے ہیں۔ امت کی فکر آپ کا کام ہے اور معاش کا انتظام ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے مقاصد کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔